بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ناظرین، اپریل میں جب عمران خان حکومت سے باہر نکلے تو وہ ان کی اکثر تقاریر میں ملک کے طاقتور ترین حلقوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے جیسے کہ ملک کے طاقتور ترین حلقے کرپشن کے حوالے سے، کرپشن میں ملوث لوگوں کو سزاؤں کے حوالے سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، معیشت کے معاملات کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ کرپشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جن دنوں عمران خان صاحب بارہا یہ بات کرتے تھے تو عوامی حلقوں میں اس بات کو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، لیکن گزشتہ ہفتے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی گئی جو پاکستانی نژاد صحافی ایمن نورانی نے شائع کی۔ اس رپورٹ کے حوالے سے 2016 سے 2022 تک محترم جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے نام کم و بیش 12.7 ارب روپے کے اثاثے ٹرانسفر ہوئے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، اور کسی طور بھی ایک ملازم پیشہ آدمی اتنی بڑی رقم افورڈ نہیں کرتا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ انتہائی سینسٹیو قرار دی گئی، اور اسحاق ڈار صاحب نے بحیثیت وزیر خزانہ فوری طور پر ایک تحقیقاتی ٹیم مقرر کی جو یہ چیک کرے کہ یہ رپورٹ کس طرح منظر عام پر آ گئی، کس طرح یہ رپورٹ لیک ہو گئی، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ امریکہ تک کیسے جا پہنچے۔ ان کی اس انویسٹیگیشن ٹیم نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق 2 ڈی سی ان لینڈ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے، ان میں ایک ہیں عاطف نواز وڑائچ اور دوسرے ہیں ظہور احمد صاحب، ان دونوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بات تو وزیر خزانہ صاحب نے سٹیمپ لگا کر ثابت کر دی کہ رپورٹ تو تھی، ہاں البتہ یہ لیک کیسے ہوئی اسے جج کرنا ضروری تھا، وہ انہوں نے کر لیا۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق ایک صاحب ہیں میاں صابر حمید عرف مٹھو صاحب، جو چند سال قبل تک لاہور میں ایک لوور مڈل کلاس تاجر کے حوالے سے جانے جاتے تھے، لیکن ان کے تعلقات جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے تھے۔ لیکن گزشتہ 6 سال میں یعنی 2016 سے لے کر 2022 کے دوران میاں صابر حمید عرف مٹھو صاحب نے ریئل اسٹیٹ میں اپنا ڈنکا بجایا، اور ان کی ریئل اسٹیٹ میں پرواز لاہور ڈیفنس سے ہوتی ہوئی کراچی، اسلام آباد اور پھر دبئی، لندن اور بیلجیم تک اڑی، اور آج میاں صابر حمید عرف مٹھو جو کہ ان 6 سالوں میں دوستی کا تعلق نبھاتے آج قمر جاوید باجوہ صاحب کے سمدی بھی بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج مٹھو صاحب بین الاقوامی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اچھا خاصا نام کی حیثیت سے انہیں پہچانا جاتا ہے، اور وہ ریزنیبل انویسٹر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، ایمن نورانی صحافی جس نے یہ رپورٹ امریکہ سے شائع کی ہے، جنرل عاصم باجوہ سے متعلق مشہور پاپا جان رپورٹ بھی اسی صحافی نے جاری کی تھی، اور اس وقت اس رپورٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بے شمار ڈنکے بجائے جا رہے تھے، لیکن آج چند وجوہ کی بنیاد پر اس رپورٹ کو ملکی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے نام جنہوں نے اپنی پہلی ریٹرن جنرل صاحب کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد جمع کروائی، اور اس رپورٹ جمع ہونے کے چند ہفتوں مہینوں میں ہی محترمہ کے نام 3 کمرشل پلازے ڈیفنس فیز 4 میں، جبکہ ایک کمرشل مارکیٹ فیز 6 میں، اس کے علاوہ مختلف پلاٹس وغیرہ چند ہفتوں میں بیگم صاحبہ کے نام ٹرانسفر ہو گئے۔ اسی طرح کراچی میں ایک شاندار فارم ہاؤس بھی بیگم صاحبہ کے نام ٹرانسفر ہوا۔ دوسری طرف
باجوہ صاحب کی بہو محترمہ ماہ نور صابر صاحبہ، ان کے نام شادی سے صرف ایک ہفتہ قبل گوجرانوالہ میں 8 قیمتی پلاٹ ٹرانسفر ہوئے۔ یاد ہے کہ محترم صابر مٹھو صاحب کی دیگر 2 صاحبزادیاں بھی ہیں، لیکن ان کے نام کسی قسم کی کوئی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی، لیکن محترمہ ماہ نور صاحبہ جو کہ باجوہ صاحب کی بہو ہیں، ان شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنا ریٹرن فائل کی اور گزشتہ 4-5 سال کی ریٹرن بیک وقت فائل کی، اور پھر اسی ہفتے میں ان کے نام 8 قیمتی پلاٹ جو کہ گوجرانوالہ میں موجود ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے۔ ناظرین، جنرل صاحب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اپنی بیگم اور اپنی بہو کے نام جو اثاثے ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کے نام، وہ ان کا جواب وہ خود دیں، میں ان کا اس حوالے سے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی طرح بین الاقوامی طور پر بھی ایک کمیٹی صحافیوں کی بنی ہوئی ہے، ایک ٹیم بنی ہوئی ہے جو ڈائریکٹ جنرل باجوہ صاحب کے اثاثے، صابر امید مٹھو صاحب کے کاروبار سے متعلق، ان کی پارٹنرشپ سے متعلق مختلف قسم کی رپورٹیں بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے ڈاکومنٹس، دستاویزات اکٹھے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ چند ہفتوں میں باجوہ صاحب سے متعلق ایک انتہائی خوش ربا رپورٹ منظر عام پر آنے والی ہے، جس کے آنے کے بعد کم از کم پاکستان میں جو سیاستدانوں کی کرپشن کی قصے کہانیاں بہت زیادہ تشہیر پکڑتی جا رہی ہیں، ان میں نمایاں کمی آئے گی، اور سیاستدانوں پہ کرپشن کا جو بوجھ بہت بڑھ چکا ہے اس میں بھی یقیناً کسی حد تک کمی آئے گی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اپنے آخری الوداعی خطاب میں کافی سارے موضوعات پہ لب کشائی کی، لیکن انہوں نے اس اہم ترین رپورٹ کے حوالے سے کوئی ایک لفظ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ شاید اسی میں بہتری ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔